نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات صدق الله العلي العظيم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ نشستوں میں ہم نے قرآن پاک کے اعجاز اور قرآن پاک کی ہمہ-گیری اور ایک مکمل نظام حیات کی حیثیت سے ہر دور کے لیے ممکن العمل ہونا ثابت کیا تھا۔ آج وحی پاک کے بارے میں کچھ مفید باتیں عرض کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ وحی پاک کیا ہے، اس کی کیفیات کیا ہیں، اللہ تبارک و تعالی اپنے منتخب اور مصطفیٰ اور برگزیدہ پیغمبروں تک اپنا پیغام کس طرح پہنچاتا ہے، یہ جاننا بھی بے پناہ ضروری ہے۔ وحی پاک کے بارے میں اورینٹلسٹ مستشرقین یورپ اور عقلاء اور اہل دین کے نزدیک مختلف آرا رہی ہیں، لیکن حقیقت وہی ہے جو وحی پاک کے نازل کرنے والے رب نے اپنے مقدس کلام میں خود وحی پاک کے بارے میں واضح فرمائی ہے۔ یاد رکھیے کہ کلام الہی کا یہ بھی ایک اعجاز ہے کہ کتاب الہی نے کوئی بھی سوال تشنہ جواب نہیں چھوڑا ہے، بلکہ انسانی ذہن میں کلام الہی کے حوالے سے، وحی پاک کے حوالے سے، یا اسلام کے کسی بھی ضابطۂ حیات کے حوالے سے اگر کوئی اعتراض واقع ہوگا تو اللہ کے کلام میں اس کا جواب پہلے ہی سے موجود ہے۔ اس لیے کہ اللہ علیم و خبیر ہے، اس کے علم پاک میں یہ بات ہے اور تھی کہ میرے محبوب پر نازل ہونے والے کلام کے بارے میں لوگ اعتراضات کریں گے، اس لیے اس نے کوئی گوشہ تشنہ جواب نہیں چھوڑا اور وحی پاک کی حقیقتوں کو بھی اس نے واضح فرما دیا۔ وحی پاک ایک طرح کا کلام ہے جو نبی اور معبود برحق کے درمیان ہوتا ہے۔ اس کی بہت سی شکلیں ہیں۔ انبیاء کرام کے لیے وحی پاک کا حصول ضروری ہے، ہر نبی وحی پاک سے نوازا جاتا ہے، نبوت کے لازمہ اور خصائص میں سے ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں کوئی نبی ہو اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے احکامات اور پیغامات وصول نہ کرے۔ قرآن عظیم ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ سے پہلے بھی جن لوگوں کو پیغمبر بنا کے مبعوث فرمایا، ہم ان پر وحی فرماتے رہے ہیں۔ تو وحی پاک پیغمبری کے خصائص میں سے ہے۔ چونکہ پیغمبر ہادی، رہنما بن کر کے جلوگر ہوتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک علم خاص سے نوازتا ہے جو ہر طرح کے شک و شبہے سے بالا تر ہو، جس کی بنیاد ظن اور قیاس پر نہ ہو بلکہ یقین پر ہو، اور وہ وحی الہی ہے۔ چنانچہ کبھی کبھی وحی الہی خواب کی شکل میں، کبھی سلسلۃ الجز کی شکل میں جس کی تفصیلات آگے آ رہی ہیں، کبھی پس پردہ کلام کی شکل میں، اور کبھی بلا حجاب کلام کی شکل میں نازل ہوتی رہی ہے، عطا کی جاتی رہی ہے، بخشی جاتی رہی ہے۔ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا مِن وَرَاءِ حِجَابٍ،
اللہ تبارک و تعالیٰ جب بھی کسی بشر سے، یہاں بشر سے مراد وہ مخصوص اور برگزیدہ لوگ ہیں جنہیں نبوت کے منصب سے نوازا گیا ہے، کلام فرماتا ہے تو حجاب کے ورا سے پس پردہ کلام فرماتا ہے، اس لیے کہ ہر نبی کو یہ طاقت نہیں دی گئی ہے کہ وہ اپنے پروردگار عالم کی ذات کو، جلووں کو بے حجاب دیکھ سکیں، اس لیے کلام تو سماعت فرماتے ہیں مگر ذات الہی کا مشاہدہ نہیں کرتے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے کلیم اللہ کی حیثیت سے دنیا میں بھیجا، یہ ان کی خصوصیت ہے کہ جب بھی ان پہ وحی پاک نازل فرمانے کا فیصلہ مشیت نے فرمایا تو انہیں کوہ طور پر بلایا اور ورائے حجاب سے کلام فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، یا جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے معبود سے کلام فرمایا۔ وہ اللہ سے پیغام حاصل کرتے تھے، میسج لیتے تھے اور اپنے بندوں تک پہنچاتے تھے۔ اگر آپ جناب موسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ کے ان واقعات کو جو ان کی امت بنو اسرائیل کے حوالے سے قرآن عظیم کے اندر موجود ہیں تو آپ نے یہ ملاحظہ فرمایا ہوگا، مطالعہ فرمایا ہوگا کہ امت جو بھی سوال کرتی تھی ان کے جواب کے لیے وہ خدائے قدیر جبار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے اور اللہ سے کلام فرماتے تھے۔ کوئی ضرورت ہوتی تھی، کوئی حاجت ہوتی تھی تو اس کے لیے دعا کرنے کے لیے بھی براہ راست اپنے معبود برحق سے خطاب فرماتے تھے اور کلام فرماتے تھے۔ کبھی کبھی کسی ایک واقعے کی تفصیل جاننے کے لیے بھی اپنے رب سے شرف کلام حاصل کرتے تھے۔ گائے کا تذکرہ ہے، اس کی تفصیلات کے بارے میں بار بار بنو اسرائیل نے پیغمبر سے سوال کیا، اس کی عمر کیا ہو، وہ کیسی ہو، اس کا رنگ کیا ہو، اور ہر بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جواب عطا فرمایا۔ اپنی قوم کے لیے پانی طلب فرمایا تو فرمایا وَاضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، اپنے عصا کو پتھر پہ مارو جس سے 12 چشمے جاری ہو جائیں گے۔ یہ جاری ہو گئے تو اس سے آپ اندازہ فرمائیے کہ جناب موسیٰ کو یہ شرف حاصل تھا کہ وہ اپنے رب سے کلام فرمائیں، اور انہوں نے ورائے حجاب کلام فرمایا۔ لذت کلام نے ان کے شوق دیدار کو مہمیز کی اور انہوں نے اپنے رب سے یہ مطالبہ کیا، عرض کیا کہ اے رب تبارک و تعالی اپنی ذات کا مشاہدہ کرا دے، رب ارنی، لیکن جواب ملتا رہا لن ترانی، موسیٰ تم تاب نظارہ نہیں لا سکتے ہو، تم مجھے دیکھ نہیں سکتے ہو۔ لیکن جب اشتیاق بہت بڑھا تو حکم ہوا کہ کوہ طور پر آؤ، میں اپنی ایک تجلی فرماؤں گا، اگر کوہ طور برقرار رہا تو تم دیکھ سکو گے ورنہ نہیں دیکھ سکو گے۔ اور پھر تجلی صفات الہی سے کوہ طور جل گیا، جناب موسیٰ بے ہوش ہو گئے اور تاب نظارہ نہ لا سکے۔ لیکن قرآن عظیم آگے فرماتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ درجات، یہ وہ پیغمبر ہیں جن میں بعض کو بعض پہ ہم نے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ان میں کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے کلام فرمایا ہے، لیکن وہ پیغمبر بھی ہیں جن کو درجوں بلند و بالا فرمایا گیا ہے، اور وہ نبی آخر الزماں، خاتم النبیین، سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔